اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حملہ فلسطین کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، رفح کے لیے، خان یونس اور مسجد اقصی کے لیے نہیں کیا گیا۔ یہ حملہ ایران کی ایمبیسی پر، جس میں ان کے جرنیل مارے گئے تھے، اس کے لیے کیا گیا ہے، اس کے بدلے میں کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک قومی ریاست کا ایک اپنے جو ہے قومی مفاد کے محدود قسم کے ویژن کے لیے رد عمل ہے، اور اس کا تعلق فلسطین یا اس سے نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو 6 مہینے پہلے وہ کچھ کر دیتے، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے تو کنٹیکسٹ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کوشش کروں گا کہ دونوں بیلنس طریقے سے ڈسکس کروں، ایرانین یا ٹرکس جو قوم ہیں، یہ تھوڑے آزاد منش لوگ ہیں، کبھی آکوپائیڈ نہیں رہے، جس کی وجہ سے ان کی ملک میں پبلک اوپینین جو ہے وہ کافی سٹرونگ ہوتی ہے، اور وہ وہاں پہ ایک ریسپانس دینا ضروری ہوتا ہے اگر ان کے ملک پہ اٹیک ہو۔ تو ایران چونکہ اس ریجن میں ایک امریکہ کے ایک ایجنٹ کا کردار ادا کر رہا ہے، جس طرح بہت سارے ملک، پاکستان بھی کر رہا ہے، ترکی بھی کر رہا ہے، تو ایران بھی وہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اور اس نے اس سے پہلے عراق کے اوپر امریکہ کا قبضہ جمانے میں سب سے اہم کردار ایران نے ادا کیا۔ شام کے اندر 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت میں سے کم از کم کوئی 4 لاکھ لوگوں کی موت کا ذمہ دار صرف ایران ہے، جس نے بشار الاسد کے ساتھ مل کر وہاں کی پاپولیشن کو مارا ہے۔ اور اس کے علاوہ افغانستان کے اوپر جب امریکہ کا قبضہ ہوا تھا تو اس وقت بھی ایک جانب پاکستان ہیلپ کر رہا تھا، اور دوسری جانب پاکستان کے بعد سب سے زیادہ القاعدہ کے لوگ ایران نے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیے ہیں۔ تو ایران اس خطے کے اندر جو اسٹریٹجک معاملات ہوتے ہیں اس میں امریکہ کے ساتھ چلتا ہے، لیکن امریکہ اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ سکیل پر اپنا ایک شو بھی برقرار رکھے۔ تو اس کے ساتھ بظاہر ایک پڈا رکھ کر، اس ساتھ جھگڑا رکھ کر، کچھ معاملات میں ریسٹرکشن لگا کر، وہ کیرٹ اینڈ سٹک کے ذریعے ایران کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایران کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ ڈومیسٹک ایشوز میں وہ اپنی کرے گا، اور لیکن اسٹریٹجک معاملات میں وہ امریکہ کے ساتھ چلے گا، انٹرنیشنل آرڈر کے ساتھ چلے گا۔ تو یہ اسی کا ہی حصہ ہے۔ اوکے، اب جب یہ اس ایشو کے اوپر جو ریئیکشن کی باری آئی تو ایران نے سب سے پہلے انتظار کیا کافی لمبا عرصہ، اور اس دوران امریکہ اپنا بحری بیڑا وہاں لے گیا، اور امریکہ کا جو سینٹ کام کا چیف ہے جنرل کوریلا، وہ اس وقت تل اویو پہنچ گیا۔ وہاں انہیں جا کے سارے اس حملے کے بارے میں ان کے ساتھ کوارڈینیشن کی کہ ایران چونکہ کنٹرول سٹرائک کرے گا۔ ایران نے بڑا کھل کے پہلے کہہ دیا کہ وہ ایک نان اسکیلیٹری کنٹرول ڈسپلن اٹیک کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اپنی عزت بحال کرنے کے لیے ہمیں ایک خاص حد تک جاننا اور ایک خاص رسپونڈ کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم یہ دکھا سکیں اپنے عوام کو کہ جی ایران بڑا اینٹی اسرائیل ہے، اور وہ ایکسس آف ریزسٹنس کا حصہ ہے، اور وہ ان کے خلاف ہے۔ اگر آپ چیک کریں تو ایران کے جو سپورٹر بیکڈ حزب اللہ ہے، وہ بھی چند راکٹ پھینک کر پورا یہاں یعنی 34,000 لوگ مارے گئے، اور وہاں پہ 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں، لیکن اس نے چند راکٹوں سے آگے نہیں بڑھا، تاکہ اپنے آپ کو مخالف سمت میں صرف رکھ لیں لیکن کرنا کچھ نہیں ہے۔ وہی معاملہ ایران کا بھی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مخالف سمت میں رکھتا ضرور ہے، تاکہ وہ کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا کر کہے کہ دیکھیں ہم نے یہ تو کیا ہے نا، باقی کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، اور اپنے آپ کو ایکسس آف ریزسٹنس کا حصہ بنائے۔ یہی کام وہ حوثیوں سے بھی ایک حد تک لینے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ اپنے آپ کو اس سائڈ پہ رکھے، لیکن اصل میں وہ حقیقتاً کوئی سیریس ڈیمیج نہیں کر رہا۔ تیسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس نے پہلے امریکہ کو سپیس دی کہ وہ اپنا بحری بیڑا لے کر آئے، تاکہ وہ میجورٹی آف میزائلز اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر سکے، اور اس میں نیچرلی کچھ نے مس کر جانا تھا اور کچھ نے اسرائیل کو ہٹ کرنا تھا، جس میں سے کچھ لوگوں کی شاید موت ہو اس سے، اور یہی ایگریڈ پروسیجر کا حصہ ہے۔ ایران نے ایسا پہلے بھی کیا تھا، جب ان کا ایک گاڈلی فگر جنرل قاسم سلیمانی کو 2019 میں مارا گیا تو اس نے کہا کہ ہم رسپونڈ کریں گے۔ پھر اس نے عراقی وزیر اعظم جو کہ امریکہ نے اپوائنٹ کیا تھا، اس کو اطلاع دی کہ ہم فلاں بیسس کے اوپر میزائل ماریں گے۔ امریکہ نے وہ بیسس میں سے فوجی نکال لیے۔ اس کے بعد انہوں نے چند بیرکس کو ہٹ کیا، اور پھر کہا کہ ہم نے جنرل قاسم سلیمانی کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو یہ ایرانین ایک ٹیکٹک ہے، کیونکہ اپنے عوام کو کنٹرول کرنے
کرنے کے لیے وہ اس طرح کا کارڈ یوز کرتے ہیں. ایسا ہی انہوں نے ابھی کیا. تو جارڈن نے میجورٹی انٹرسیپٹ کیے. امریکن جو وہاں بیری بیڑا تھا جو اس کے اوپر اینٹی میزائل سسٹم لگے ہوئے تھے, اس نے میجورٹی انٹرسیپٹ کیے کیونکہ یہ ایگریڈ تھا ان کے ساتھ. اور اس کے فوراً بعد, اور اس میں سے کچھ نے اسرائیل کے اندر ٹارگٹ کیا ہے. وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ نویتم بیس کے اوپر جہاں F-35 جہاز اسرائیل کے موجود ہیں اس نے میجر ڈیمیج کیا ہے, اور اسرائیل نے ابھی اس کی ویڈیو جاری کر کے دکھا دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اور وہاں سے وہ ابھی بھی فلائٹس کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹے موٹے کر کے نا وہ زخم لگا کر وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ دوسری سائڈ پہ ہے, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے فوراً یہ اعلان بھی کر دیا کہ حملہ اوور ہو گیا ہوا ہے. اور حملہ اوور ہو گیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ بس اس سے آگے ہم نے کچھ نہیں کرنا, تو پلیز اس سچویشن کو کنٹرول کر لیں. ہمیں اپنے عوام کو چپ کرانے کے لیے کرنا تھا, لیکن اس سے آگے ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور اس کے بعد بائیڈن کے ابھی نتنیاہو سے بات ہوئی, اور نتنیاہو کو اس نے کہا کہ آگے آپ نے کچھ نہیں کرنا, یعنی ایران کو ہم نے جتنی پرمیشن دی ہے اس کے مطابق اس نے کر لیا, تم نے اب رسپونڈ نہیں کرنا. اور انفیکٹ نتنیاہو بھی ایک حد تک یہ چاہتا تھا تاکہ وہ اس کے مظالم سے ساری ورلڈ اوپینین چینج کر کے یہ ثابت کیا جائے کہ وہ خود مظلوم ہے. کم از کم ڈپلومیٹک لیول پہ ایسا ہی ہو کہ اسرائیل کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور یہ سارے مل کر اسرائیل کو مارنا چاہتے ہیں, ان کے رائٹ آف ایگزسٹنس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور اس لیے وہ جو ہے مظلوم ہے. تو وہ اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نیچرلی عام مسلمان تھوڑے سے ایکسائٹڈ ہو گئے تھے اس سے اور یہ خبریں سن کر, لیکن حقیقتاً یہ وہی دھوکہ ہے, اور ان قومی ریاستوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ تبدیلی لائیں گے, یہ ایک غلط فہمی اور خام خیالی ہے کہ یہ تبدیل لائیں گے. ان ایجنٹ حکمرانوں کا تختہ الٹ کر خلافت ہی ہوگی جو کہ اصل میں افواج موبلائز کرے گی, جو اصل میں اسرائیل کا سارا کرٹیکل سیکیورٹی انفراسٹرکچر ڈسٹرائے کر دے گی. اگر اس وقت حزب اللہ کے پاس وہ میزائلز ہیں جو اسرائیل کے حیفا اور تل اویو کو کمپلیٹلی ڈسٹرائے کر سکتے ہیں, لیکن ایران نے وہ یوز نہیں کیا, بلکہ اس نے 1084 کلومیٹر دور سے ڈرونز مارے تاکہ اس میں میجورٹی اس میں ہٹ ہو جائیں. تو یہ ایک ڈرامہ ہی تھا, اور اسرائیل اب ایران اس کو کلوز کرنا چاہتا ہے, امریکہ بھی اس کو کلوز کرنا چاہتا ہے. ایران نے حملے سے پہلے جرمنی کے ساتھ, آسٹریلیا کے ساتھ اور باقی فرانس کے ساتھ ساری بات چیت کی, ایک طرح سے اپنا ایکسٹینڈ بتا دیا کہ ہم اتنا جانا چاہتے ہیں, اس سے آگے ہم نے نہیں جانا, اور اب پلیز اس سچویشن کو کنٹرول کر لیں. تو یہ اس سے کوئی تبدیلی کی امید نہ لگائی جائے, اور یہ سب ایک فراڈ سے زیادہ کچھ نہیں ہے.